ایک ایسی قوم جس کے لیے دولت ایک کھلونا تھا، بھوک صرف سپنے میں لگتی تھی۔ راستے اتنے آسان کہ مہینوں کا سفر کچھ دنوں میں گزر جاتا تھا، مگر جب اللہ کا فیصلہ آیا تو ایک چوہے نے پوری سلطنت تباہ کر دی۔ جرخیز زمین اجڑا ریگستان بن گیا۔ جہاں کھانے کی کمی نہیں تھی، وہاں بھوک سے لوگ مرنے لگے۔ دنیا میں ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جو اپنے زمانے کی سب سے امیر، سب سے طاقتور اور سب سے ترقی یافتہ قوم تھی۔ اس قوم کا نام قوم سبا تھا۔ یہ قوم عرب کے جنوبی حصے یعنی یمن کے علاقے میں رہتی تھی، جہاں ان کا مشہور شہر مارب آباد تھا۔ ان کی زندگی بے حد عیش و راحت والی تھی۔ لوگ بڑے پیمانے پر تجارت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور دور دور کے ملکوں سے ان کا لین دین ہوتا تھا۔ قوم سبا کا سب سے بڑا کرشمہ تھا ان کا بنایا ہوا ایک عظیم باندھ، جسے مارب کا باندھ کہا جاتا ہے۔ اس باندھ کے ذریعے وہ پانی کو محفوظ کرتے تھے۔ بارش کا پانی جمع ہوتا تھا اور ایک بہترین نظام کے تحت پوری زمین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے ان کی زمین بہت زرخیز ہو گئی تھی۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ ان کے لیے 2 باغات تھے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ ایسا لگتا تھا جیسے پورا شہر جنت کا منظر پیش کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں نازل کی تھی۔ ان کے شہروں کے درمیان محفوظ راستے تھے، سفر آسان تھا، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی اور لوگ شان و شوکت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو اور جو حلال رزق دیا جا رہا ہے اسے کھاؤ، مگر ان لوگوں نے شکر کی جگہ تکبر کو اپنا لیا۔ ہم سے زیادہ مالدار کون ہے اس دنیا میں؟ دھیرے دھیرے قوم سبا اللہ کی نعمت کو بھول گئی۔ یہ سب باغ ہم نے لگائے ہیں، ہم نے یہ سب اپنے دم پر کیا ہے۔ انہیں لگنے لگا کہ یہ سب ان کی عقل، ان کی تدبیر اور ان کی قدرت کا کمال ہے۔ ان سب چیزوں کے مالک ہم ہیں، ہم۔ انہوں نے اللہ کے پیغام کو نظر انداز کر دیا اور شکر کی جگہ غرور آ گیا۔ یہ ہماری عقل مندی کا نتیجہ ہے، ہم نے اپنی محنت اور عقل مندی سے کمایا ہے۔ ان کی سرکشی یہاں تک بڑھ گئی کہ انہوں نے دعا مانگی کہ ہمارے سفر کے پڑاؤ دور دور ہو جائیں تاکہ سفر میں تھوڑی مشقت ہو۔ ایسے سفر میں مزہ کہاں؟ سفر تو وہ ہے جو لمبا اور مشکل ہو۔ غریب کے لیے بھی سفر آسان ہو گیا ہے۔ انہوں نے سادگی کو چھوڑ کر صرف دنیاوی دکھاوے کو اپنا لیا۔ پھر اللہ کا عذاب ایک خاموش شکل میں آیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے اس مضبوط باندھ کی بنیادوں میں چوہوں جیسی معمولی مخلوق کو لگا دیا، جنہوں نے بڑے بڑے پتھروں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیا۔ آخرکار وہ دن آیا جب مارب کا باندھ ٹوٹ گیا۔ قرآن اسے سیل العرم کے نام سے یاد کرتا ہے، یعنی ایک زبردست سیلاب۔ پانی کا ایک ایسا طوفان آیا کہ جو شہر جنت جیسا تھا وہ تباہی کا منظر بن گیا۔ ان کی باغات برباد ہو گئیں، زمین بنجر ہو گئی اور بڑی بڑی عمارتوں کو توڑتا ہوا، پیڑوں کو اکھاڑتا ہوا سب کچھ تباہ کر دیا۔ تب لوگوں کو احساس ہوا اللہ کی نافرمانی کا انجام۔ یہ ہماری ناشکری کا نتیجہ ہے۔ لوگ بھوک سے ادھر ادھر بھٹکنے لگے، زمین بنجر ریگستان بن گئی، ان کی باغات برباد ہو گئیں، زمین بنجر ہو گئی اور ہریالی ختم ہو گئی۔ جہاں میٹھے پھل ہوتے تھے وہاں اللہ نے بد مزہ اور کڑوے جھاڑ، جھاؤ کے پیڑ
और कुछ बेरी के दरख्त उगा दिए। अमीर और ताकतवर कौम एक ही लम्हे में मोहताज हो गई। लोग अपना शहर छोड़कर भटकने लगे और अरब के अलग अलग इलाकों में इस तरह बिखर गए कि उनकी बर्बादी एक मिसाल बन गई। जो कौम दुनिया पर राज करती थी वो सिर्फ एक किस्सा बनकर रह गई। ये सब उनकी नाशुक्री का बदला था। इस वाकये से हमें एक बड़ी इबरत मिलती है। जब इंसान अल्लाह की नेमत की कद्र नहीं करता है, जब वो शुक्र की जगह गुरूर करता है, तो अल्लाह एक ही लम्हे में सब कुछ छीन सकता है। दुनिया की दौलत, अकल और ताकत भी अल्लाह के सामने कुछ नहीं। बरकत सिर्फ शुक्र और इताअत में है।